السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہم سٹارٹ کریں گے حصہ اول سیکشن اے. ٹھیک ہے. باب پنجم اسلامی معاشرہ. اس میں ہم معاشرے کی تعریف و ضرورت پڑھیں گے، اسلامی معاشرے کی امتیازی خصوصیات پڑھیں گے، حقوق پڑھیں گے، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے. ٹھیک ہے. پھر شہری کے حقوق، فرائض اسلامی ریاست، اس کے خصوصیات و فرائض. ٹھیک ہے. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، ہمارا ٹاپک ہے اسلامی معاشرہ. ٹھیک ہے. دیکھیں، پہلے تو ہم معاشرے کی تعریف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کہ معاشرہ کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے. معاشرے کا لفظ سے حرفی مادہ عین چین رے باب مفاعلہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ایک سے زائد اشخاص کا مل جل کر زندگی بسر کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کا مل جل کر زندگی بسر کرنا. اصطلاح میں معاشرے سے مراد ہے ایک ہی طرح کے اوصاف یا اوصاف مین خوبیاں. ٹھیک ہے نا. ایک ہی طرح کے اوصاف کے حامل یکساں نظریات و عقائد رکھنے والے افراد کا مخصوص ثقافتی اور معاشرتی عادات و اطوار کے مطابق زندگی بسر کرنا. یعنی معاشرے کے افراد میں کچھ مشترکہ قدر ضروری ہے. ٹھیک ہے. وجہ اشتراک کے بغیر محض افراد مجمع معاشرہ نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے. اب اسلامی معاشرہ دیکھ لیں. ان افراد کا مجموعہ جو ایک خدا، اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری کتاب قرآن حکیم، آخرت، جزا سزا اور ملائکہ پر ایمان رکھیں، باہم مل کر زندگی بسر کرے تو اسلامی معاشرہ کہلائے گا. یعنی ایک عقیدے کے لوگ. ٹھیک ہے نا. ان کا ان افراد کا مجموعہ جو ایک خدا کے، اس کے آخری رسول، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے آخری رسول، کتاب، ٹھیک ہے، آخرت کے جزا سزا، فرشتوں پر ایمان رکھے. ٹھیک ہے. پھر جب یہ باہم مل کے زندگی بسر کریں گے، ٹھیک ہے، تو اسلامی معاشرہ کہلائے گا. ان کی تہذیب، معاملات، حقوق و فرائض، تدبیر و منزل، امور و سیاست سب ایک اللہ، رسول اور قرآن کے احکامات کے ماتحت ہوں گے. خدا کے بارے میں اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ وہ محض خالق و معبود ہی نہیں، حاکم و قانون ساز بھی ہے. کائنات کا مقصد یہ بتایا کہ خدا کا حکم اور قانون نافذ ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان ایک معاشرہ قائم کرے گا. ٹھیک ہے. پھر اسلام کی عبادت اصل روح فرد کی اصلاح کی بجائے اجتماعی بہبود ہے. اس لیے ان عبادت میں سے اکثر کی ادائیگی جماعت ہی کی شکل میں لازمی کر دی گئی. دیکھیں، مثلا نماز ہے، حج ہے. ٹھیک ہے. اسلام نے حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد کا درجہ رکھا ہے، اور حقوق کی ادائیگی معاشرے کی تشکیل سے ہی ممکن ہے. مزید یہ کہ اسلام نے معاشرے سے علیحدگی یعنی رہبانیت کو جائز قرار نہیں دیا. معاشرے میں رہ کر معاشرتی برائیوں سے بچے رہنا تقویٰ کی نشانی بتایا گیا. ٹھیک ہے. ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کس قدر معاشرے کی اہمیت اور ضرورت بتائی ہے. بقول علامہ اقبال، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. کلاس یہ میں نے اس جو شعر ہے، اس کو میں نے تشریح آپ کو کر کے بتائی ہے کلاس میں، وہ بھی ایک نہیں 2-3 دفعہ. ٹھیک ہے. ہاں جی، آگے دیکھیں. اسلامی معاشرہ. ٹھیک ہے. یعنی اسلامی معاشرے کی امتیازی خصوصیات. کہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات کیا ہیں. ٹھیک ہے. اسلامی معاشرے اپنے اندر ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو اسے دوسرے معاشروں سے ممتاز کرتی ہیں. خصوصیات درج ذیل ہیں. نظریاتی معاشرہ. ٹھیک ہے. نظریاتی معاشرہ کیا؟ اسلامی معاشرہ مندرجہ ذیل عقائد پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ عقائد کون سے ہیں؟ وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. ٹھیک ہے. نظریاتی معاشرے میں کیا آ جائے گا؟ توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے. توحید دیکھیں، یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا. اس نظریے کے حامل افراد کا مل کر زندگی گزارنا کیا کہلاتا ہے؟ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے. توحید سے مراد، اب کویسچن آ جاتا ہے توحید سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. توحید سے مراد یہ اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات، صفات، کاملات، اختیارات میں کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں. اگر یہ عنصر بنیادی طور پر موجود نہ ہو تو تمام اعمال حرکات جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات بھی یاد رہے کہ توحید کا محض زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ قلبی تصدیق بھی ضروری ہے، جس کا اظہار اعمال و افعال سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس سے توحید کا اقرار بظاہر زبان سے کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اسے دل سے ماننا. ٹھیک ہے. اور اس کا اظہار کس طرح کریں گے؟ ہم عبادات کریں، ہم حقوق ادا کریں. ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بھی. رسالت دیکھیں، توحید کے بعد رسالت کا مقام آتا ہے. یہ اس لیے کہ توحید کا صحیح تصور رسالت ہی کی وساطت سے انسان کو ملا. نیز خدائے واحد نے خود اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت قرار دیا. نبی ہاں جی، نیز خدائے واحد نے خود اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت قرار دیا. ٹھیک ہے، یہ ہے نا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے، ہاں جی، یہ میں نے آپ کو یہ بھی سارا کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نیز خدائے واحد نے خود اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت قرار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شکل میں بھی کسی نبی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایسا کرنا شرک فی الرسالہ ہے، جو ایک ناقابل معافی جرم ہے، یعنی وہ شرک میں آ جائے گا. اب دیکھیں آخرت. ایمان سے مراد اس حقیقت کا اعتراف و یقین ہے کہ ایک دن یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے نا کہ ہم نے مرنے کے بعد ایک دوبارہ پھر زندہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ساری کائنات ہے یہ ایک دن فنا ہو جائے گی اور آخرت ہوگی جس میں ہمارے اعمال کی سزا و جزا ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ تمام انسان کو زندہ کرے گا. ٹھیک ہے، جو اپنے اعمال کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے گی. اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد احتساب یعنی جزا و سزا کے نظریے پر ہے. اب دیکھیں، توحید، رسالت اور آخرت کے ماننے والے لوگ اسلامی معاشرے کو ایک نظریاتی معاشرے کی شکل دیتے ہیں جس کا رکن دنیا کے ہر خطے کے باشندے ہر رنگ و نسل، زبان و حسب و نسب کے حامل انسان ہیں. اسلامی معاشرہ کسی خاص ملک، علاقے، زمانے اور نسل تک محدود نہیں، بلکہ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ ایک عالمی معاشرہ جس کا رب العالمین ہے. ٹھیک ہے، جس کے رسول رحمت للعالمین ہیں اور جس کا ضابطہ ہے ذکر للعالمین ہے. ٹھیک ہے، اب نمبر 2 پہ دیکھیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا نظریاتی معاشرہ. ٹھیک ہے، نظریاتی معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے عقیدے ہیں، یہ نظریہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نمبر 2، عدل و مساوات. اسلامی معاشرے میں افراد کے درمیان عدل مساوات پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھا جاتا. نیز حق کی ادائیگی میں کالے گورے، عربی اجمی، امیر غریب، چھوٹے بڑے میں کوئی تفریق اور امتیاز نہیں برتا جاتا. امتیاز یعنی فرق. ٹھیک ہے، یاد رہے کہ مساوات حقوق کی ادائیگی میں ایک برتی جاتی ہے، نہ کہ حقوق کے تعین میں. اسلامی معاشرے میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اخوت. اسلامی معاشرے تمام افراد کو ایک بڑی لڑی میں پروتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کنبے کی شکل میں اختیار کرتا ہے جس کا ہر فرد دوسرے کے لیے وہی احساسات رکھتا ہے جو اپنے سگے بھائی کے لیے. اس کی تشریح سورہ حجرات کی اس آیت 10 سے ہوتی ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس آیت کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی: مسلمان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی مثال ایک جسم سے دی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ مثال کن لفظوں میں ہے. ٹھیک ہے، تو مومنوں کو دیکھے گا کہ وہ آپس میں رحم کرنے، آپس میں محبت کرنے اور آپس میں مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جب اس میں کسی ایک عضو یعنی ایک حصے کو بھی شکایت ہو جائے، ٹھیک ہے، یا تکلیف ہو، تو سارا جسم اس کی خاطر شب بیداری و بخار کو دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جسم کے کسی ایک بھی حصے میں پین ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے سارا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ سارا جسم مطلب وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے بخار ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جسم سارا تکلیف میں آ جاتا ہے، ہم ایسے بیزار سے ہو جاتے ہیں، اپسٹ سے. ٹھیک ہے نا. احسار و قربانی دیکھیں. اسلامی ہاں جی، احسار و قربانی دیکھیں. اسلامی معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے انسان مہاجرین کے لیے بے شمار قربانیاں دیں.
یہاں تک کہ اگر کسی انصاری کی ایک سے زائد بیویاں تھیں تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کے نکاح میں دینا بھی گوارا کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین نے اس بات کو قبول نہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسلامی معاشرے کی یہی وہ تصور ہے جو قرآن حکیم نے سورہ الحشر کی آیت 9 میں ان الفاظ میں پیش کی۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، اور وہ اختیار کرتے ہیں یعنی انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پہ خواہ انہیں تنگی ہو، ٹھیک ہے، یعنی خواہ انہیں خود تنگی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایسے معاشرے ملت کی فلاح و بہبود کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ سادگی اور پاکیزگی دیکھیں، اسلام نے ایک انتہائی سادہ پاکیزہ معاشرہ قائم کیا ہے۔ یہ سادگی لباس، خوراک، رہائش، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں درکار ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، اس کا ترجمہ دیکھیں، بے شک فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں آگے، اسی طرح پاکیزگی خیالات، جسم، لباس اور کمائی کے تمام ذرائع کو محیط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس کا ترجمہ دیکھیں، طہارت ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں رزق حلال پر زور دیا گیا جس کی تاکید قرآن و حدیث میں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رزق حلال پہ بھی زور دیا گیا ہے کہ حلال کھاؤ، حلال پیو اور حلال ہی لباس ہو آپ کا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی ساری پرورش کس طریقے سے ہو، حلال رزق سے۔ اخلاق دیکھیں، اسلامی معاشرے کا اخلاق دیگر نظام ہے اخلاق سے بالکل جداگانہ اور ممتاز ہے۔ اس میں اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے اور برے اخلاق کو ترک یعنی چھوڑ دینے پہ، ٹھیک ہے نا، ترک کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کرنے کی تلقین کی گئی۔ اسلامی نظام اخلاق جامع، کامل اور ہمہ گیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تکمیل اخلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اب عالمگیریت دیکھیں، اسلامی معاشرہ قوم، ملک کی حدود و قیود سے آشنا نہیں، بلکہ یہ عالمگیر برادری کا علمبردار ہے۔ جو شخص بھی اسلامی عقائد و مال رکھتا ہو وہ اس برادری کا رکن ہے، خواہ کسی ملک، قوم، رنگ، نسل، زبان، طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں منفرد معاشرت، عالمگیریت کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ اسلامی معاشرہ اپنے تشخص نہیں رکھتا، بلکہ اس کا ایک خاص ڈھنگ ہوتا ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو اور لباس وغیرہ سب ایک الگ انداز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے ہر دیکھنے والا شخص مسلمان کو پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کیا ہے۔ اصلاح اور انقلابی معاشرہ، اسلامی معاشرہ ایک اصلاحی اور انقلابی معاشرہ ہے جس کا مطالبہ یہ کہ اس میں اخلاقی معاشرت اور دین کو غلبہ حاصل ہو، اسے تمام دنیا میں رائج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یہ چنانچہ اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیکی کی طرف رغبت اور برائی کے کاموں سے یعنی دور رہنا، ٹھیک ہے نا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ لوگ نیکی اور بھلائی کو پھیلانے کے لیے صحیح کرتے ہیں، صحیح مین کوشش، ٹھیک ہے، اور بے حیائی اور بدی کاموں سے دوسروں کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا ترجمہ ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد الہی، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ اب دیکھیں فرد اور جماعت میں توازن، اسلامی معاشرے میں فرد اور جماعت لازم ہے، فرد معاشرے کے بغیر کچھ نہیں اور معاشرہ فرد کو نظر انداز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی معتدل اور متوازن ربط قائم کیا ہے جس کی مثال دنیا کا کوئی دوسرا معاشرہ نہیں پیش کر سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اتحاد و تنظیم، اسلامی معاشرت کی بنیاد اتحاد و تنظیم ہے، ٹھیک ہے، جس میں علیحدگی و انتشار کی گنجائش نہیں۔ حکم الہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اسلامی عبادت اعتصام بحبل اللہ یعنی اتحاد و تنظیم کے اصول کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسلامی معاشرہ نظم و ضبط، اتحاد و اتفاق، استحکام، یکجہتی پیدا کرتے وہ افراد معاشرہ کو ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا دیتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کی ہمدردی غمخواری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کیا ہے، یہی اخوت اور الفت کا جذبہ معاشرے کی بنیادیں
مضبوط کرنے کا باعث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے تحمل و رواداری. ٹھیک ہے. اسلامی معاشرے کی اہم خصوصیت تحمل اور رواداری ہے. اسلامی معاشرہ ہر مذہب ملت کے لوگوں کو اپنے منسلک اور عقیدے کے مطابق عبادت کی اجازت ہے. ٹھیک ہے نا. کسی پر کوئی جبر اور زبردستی نہیں. ٹھیک ہے. یہ آگے اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد الہی ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں, زبردستی نہیں دین میں. تعاون و اشتراک. دیکھیں اسلامی معاشرہ تعاون و اشتراک کا اعلیٰ نمونہ ہے, جہاں افراد نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور گناہ اور ظلم سے روکتے ہیں. دیکھیں اسلامی معاشرے کے افراد نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. ٹھیک ہے. گناہ اور ظلم میں تعاون نہیں کرتے. اسی طرح اسلامی معاشرے کے افراد یکجاں ہو کر یعنی ایک ہو کر ظلم, استحصال, برائی اور آزمائش کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم خوار ہوتے ہیں. اب دیکھیں روحانیت و مادیت کا جامعہ. دیکھیں اسلامی معاشرہ روحانیت و مادیت کا جامعہ ہے. اسلام عبادت کا مفہوم پوری معاشرتی زندگی پر محیط ہے. پھر اس میں روحانی پہلو بھی شامل ہے اور مادی پہلو بھی. اسلام ترک دنیا کی شدت سے مخالفت ہے. ٹھیک ہے نا. مخالفت کرتا ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں آپ. اسلام میں ترک دنیا نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص والدین اور اہل خانہ کے لیے معاشی تگ و دو کرتا ہے یعنی کوشش کرتا ہے, وہ اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے. وہ جو اپنی ذات کو فکر و فاقہ سے بچانے کے لیے کام کرتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں کرتا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں اعتدال پسندی. اسلام اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے. ہر شعبہ زندگی میں خیر الامور اور صحا اس کا موٹو ہے. ٹھیک ہے. اس نے تمام جملہ امور, عبادات, معاشرتی رسوم, رہائش, لباس, خوش غمی میں اعتدال اور میانہ روی کو پیش نظر رکھا ہے. ہر قسم کے افراط اور تفریط سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتدال نبوت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں عفت حیا. دیکھیں اسلامی معاشرہ ایک باحیا و پاکیزہ معاشرہ ہوتا ہے. اس میں عفت و حیا پر زور دیا جاتا ہے. دنیا کو کوئی معاشرہ بھی زیادہ دیر تک عفت و حیا کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسلامی معاشرے کی بنیاد عفت و حیا ہے. پاک دامنی اور پاکیزگی کا احیا اس کا اصل مقصود ہے. ٹھیک ہے. یعنی مقصد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یعنی شرم و حیا جزء ایمان ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایمان کا جز ہے. کلاس ہم نے یہ پڑھ لیا. انشاءاللہ کل ہم رشتہ داروں کے حقوق پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ لیکچر میں. اور یہاں پہ میں نے شارٹ کویسچنز اس لیے نہیں اس پیج پہ بنائے جو ہماری بک میں لاسٹ میں شارٹ کویسچنز ہیں نا اسٹوڈنٹس, وہ کافی ہے. وہیں سے آپ ڈیلی بیسس پہ 5 کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اوکے جی. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.